بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ پچھلی مرتبہ ہم نے جس باب کے مطالعے کا آغاز کیا تھا اس کا عنوان تھا النفقۃ علی العیال، اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عیال سے مراد صرف امیجیٹ فیملی کے لوگ نہیں ہیں، یعنی آپ کے بیوی بچے نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد تمام وہ لوگ ہیں جو آپ پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ کوئی گھر میں عزیز رہتے ہیں، کوئی معذور عزیز ہے، کوئی اور قریبی رشتہ دار ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں اگر ملازمین رہتے ہیں، سرونٹ کوارٹر ہے، اس میں لوگ رہتے ہیں۔ پہلے غلامی کا ادارہ ہوتا تھا تو لونڈی اور غلام ہوا کرتے تھے، تو وہ بھی عیال میں شامل ہیں ایک خاص معنوں میں۔ یہاں پر جو باب ہے وہ اسی کو بیان کر رہا ہے۔ اور جو پچھلی مرتبہ ہم نے آیات کا مطالعہ کیا تھا اور ایک روایت ہم نے پڑھی تھی، اور ان آیات میں بھی اور جو روایت ہم نے پڑھی ہے اس میں خاص طور پر انفاق پر بہت زور دیا گیا، انفاق کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ ایک بہت اہم وصف جو انسان کو بڑا بنا دیتا ہے اللہ کی نگاہ میں بھی اور بندوں کی نگاہ میں بھی، وہ سخاء النفس ہے، وہ نفس کی سخاوت ہے۔ اور یہ ہمارے اکابرین نے یہ بات لکھی ہے کہ سخاوت کے لیے، جود و سخا کے لیے انسان کا امیر یا مالدار ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک پہلو سخاوت کا یہ ہے کہ انسان کے پاس جو مال ہے انسان اس کو خرچ کرے، لوگوں کو دے، اور خاص طور پر دے کر خوشی محسوس کرے۔ ایک یہ ہے کہ مارے باندے کو دینا، ایک فٹیک سمجھنا اس کو، اور اس کو بار سمجھنا، اور دینے کے بعد جس طرح قرآن مجید کہتا ہے کہ احسان جتلانا، اذیت دینا سائلین کو، محرومین کو، یہ نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کو دینا پسند ہو، اللہ سے لینا پسند ہو، اور اللہ کی مخلوقات کو دینا پسند ہو۔ اسی لیے بڑا اچھی ایک ڈیفینیشن ایک جگہ پر میں نے پڑھی کہ سخاء النفس یا سخاوت کسے کہتے ہیں؟ ان تکون بمالک متبرعا۔ سخاوت یہ ہے کہ جو تمہارا مال ہے اس میں تبرع کرو، اللہ کی رضا جوئی کے لیے اس مال کو خرچ کرو، لوگوں کو دو۔ وعن مال غیرک متورعا، اور اپنے غیر کے مال سے تمہارے اندر ورع ہونی چاہیے۔ یہ میں نے عرض کیا ہے نا کہ اصل میں سخاوت کیا ہے؟ دوسروں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیازی۔ تو جو آدمی کسی کو کچھ بھی دینے جوگا نہیں ہے، ایک روپیہ، ایک ڈھیلا دینے کا بھی جو ہے اس کے پاس مقدرت نہیں ہے، اگر اس کے اندر یہ سخاوت ہے، یہ غنائے نفس ہے کہ دوسروں کے مال پر اس کی نگاہ نہیں ہے، دوسروں کے مال کو وہ للچائی بھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا، تو یہ آدمی سخی ہے، یہ آدمی سخاء النفس کا اللہ نے اس کو ملکہ عطا کیا۔ کل پچھلی مرتبہ جو ہم نے روایت پڑھی تھی اس میں فرمایا گیا تھا کہ ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جو تم گردنیں چھڑانے میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جو تم مسکین پر، محروم پہ خرچ کرتے ہو، اور ایک دینار وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اجر میں سب سے زیادہ بڑھا ہوا دینار وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو۔ اب آگے وہی روایتیں مزید آ رہی ہیں۔ ان ابی عبداللہ ویقال له ابی عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ثوبان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں۔ مولا کا لفظ عربی زبان میں ایک سے زیادہ مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ بالکل اپوزٹ مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے۔ مولا کا لفظ آقا، مالک، سردار کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور مولا کا لفظ جو ہے وہ آزاد کردہ غلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خادم کی سی نسبت انہیں حاصل ہے۔
تو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه علی عیالہ، کہا کہ سب سے افضل دینار جو انسان خرچ کرتا ہے، صرف کرتا ہے، یہ وہ دینار ہے جو آدمی اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ اور پھر فرمایا وہ دینار ينفقه علی دابتہ فی سبیل اللہ، اور وہ دینار جو انسان خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، جو جانور وہ تیار کر رہا ہے، جو سواری وہ تیار کر رہا ہے، اس پہ جو مال خرچ ہوتا ہے، گھوڑے پہ، اونٹ پہ، خچر پہ، جس کو قتال فی سبیل اللہ کے لیے وہ استعمال کرتا ہے، اس پر اس کو اجر ملے گا۔ اور رسول اللہ نے اور روایتوں میں فرمایا کہ انسان اگر گھوڑا پالتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کے ذریعے، قتال کی نیت سے، تو کہا کہ اس کا اچھلنا، کودنا، پھاندنا، چلنا پھرنا، یہاں تک کہ اس کا بول و براز، وہ تمام چیزیں اس مالک کے لیے جو وہ گھوڑا اللہ کے راستے میں قتال کے لیے باندھتا ہے، اجر کا سبب بنے گی، اجر کا باعث بنے گی۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان سواری تیار کر رکھے اللہ کے راستے میں قتال کے لیے۔ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ دینار جو انسان خرچ کرتا ہے اپنے ساتھیوں پر اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں سے مراد قتال فی سبیل اللہ یقیناً مراد ہے کہ قتال کے سفر میں آپ جا رہے ہیں تو آپ ظاہری بات ہے کہ لوگ جاتے ہیں نا ایک جتھے کی صورت میں، جیش کی صورت میں لوگ جاتے ہیں، تو وہاں ظاہری بات ہے کہ ایک دوسرے پہ خرچ کرنے کا موقع بھی ہوتا ہے۔ ہر آدمی کے پاس زاد راہ پوری نہیں ہوتی، ہر آدمی کے پاس سامان پورا نہیں ہوتا، ہر آدمی کے پاس لباس اپروپریٹ نہیں ہوتا۔ تو جب انسان قتال کے سفر میں جاتا ہے تو بہت موقع آتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے پہ خرچ کرے، اور یہ عام بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کے لیے، خیر کے کاموں کے لیے، دینی اجتماعات کے لیے، کوئی بھی دینی ایکٹیویٹی ہے، کوئی بھی دینی اجتماعیت ہے، انسان اس میں جب شرکت کرتا ہے تو وہاں جو تعلق قائم ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ تعلق بہت کھرے ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، چونکہ وہ اللہ واسطے کے ہوتے ہیں، اس میں کوئی اور موٹیو نہیں ہوتا پیچھے۔ کیوں لوگ جڑ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے جڑ رہے ہیں، اور اس کے لیے بڑی بشارتیں ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں پر جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ والمتجالسین فیہ، اور میری خاطر، میری محبت میں ایک دوسرے سے مل کر بیٹھتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں۔ اس طرح آپ لوگ یہاں تشریف فرما ہے، اب لوگ یہاں جو مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کیا نیت ہے؟ امید یہی ہے کہ، اور یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے یہاں جمع ہوئے، دین کو سننے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے جمع ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں پر جو میری خاطر، میری محبت میں جڑ کے مجلسوں میں اکٹھے بیٹھتے ہیں، ان پر میں نے اپنی محبت واجب کر دی۔ اور پھر فرمایا والمتزاورین فیہ، اور میری محبت میں ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ کوئی کام نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ یہ شخص اس سے مجھے اللہ کے لیے محبت ہے، تو اس کی زیارت کے لیے جانا، اس سے ملنے کے لیے جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر میں اپنی محبت کو واجب کر دیتا ہوں۔ اور آخری بات وہ فرمائی جس کا یہاں تذکرہ ہے، والمتبازلین فیہ، میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں پر جو میری خاطر ایک دوسرے پر بذل کرتے ہیں، یعنی خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ بہت ہی اچھا ہے وہ دینار جو انسان خرچ کرتا ہے اپنے ساتھیوں پر اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتا ہے اس کی بڑی فضیلت۔ لیکن اس میں ایک بات بہرحال ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے، پچھلی مرتبہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ وہ مال حلال اور طیب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک کے سوا کچھ قبول نہیں فرماتے، اور اللہ کے نبی نے اس کے بعد پھر پوری تصویر کشی کھینچ دی کہ ایک آدمی ہے، طویل سفر کر کے خانہ کعبہ میں آیا ہے، اور ملتزم کو پکڑ کے اور خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کے اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا یستجاب لہ، کہ اس کی کیسے سنی جائے گی؟
کیونکہ اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے، اس کا پہنا ہوا حرام کا ہے، اس کا جو ہے وہ غذا جس سے اس کا جسم پرورش پایا ہے وہ حرام کی۔ اسی لیے سید ایک تابعی ہے ابن عامر، وہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر اپنے تاثر کا اظہار کیا اور کہا کہ الرجل یصیب المال فیفعل فیصل منہ الرحم، کہ کوئی آدمی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مال دیتا ہے، اس کے ذریعے وہ صلہ رحمی کرتا ہے، وَيَفْعَلُ فِيهِ وَيَفْعَلُ، اور یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے، قتال فی سبیل اللہ کے سفر میں دیتا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ دیکھو یہ بات تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بہت خوش نصیبی ہے اس شخص کی کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس مال کو بے تحاشا خرچ کر رہا ہے، لیکن انہوں نے توجہ دلائی اور کہا انظر ما اولہ، اے ابن عامر اس کا دھیان کرنا کہ اس مال کا اول کیا ہے، اول سے مراد کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، انفلو کہاں سے ہے۔ اور پھر کہا فإن اولہ خبیثا فإن الخبیث کلہ خبیثا، کہا کہ اگر اس کا اول یعنی اس کی سورس جہاں سے وہ مال آ رہا ہے اگر وہ خبیث ہے، اگر وہ ناپاک ہے، اگر وہ حرام کا ہے، تو کہا کہ پھر وہ سارا عمل خبیث ہے، وہ سارا عمل طیب نہیں ہے۔ اور جو 5 سوال ہمیں بتایا گیا کہ ابن آدم کے قدم جو ہے وہ ہل نہیں سکیں گے اللہ کی جناب سے جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دیں، تو اس میں 2 سوال ہیں مال کے مطابق، اور پہلا سوال کیا ہے وعن مال ہی، اس سے سوال کیا جائے گا اس کی مال کی بابت، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وہ کسب کہاں سے کیا، کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ مال اس کا سورس کیسا ہے، اس کا اول کیسا ہے، تبھی وہ فضائل ہیں جو ان روایتوں میں جو بیان ہوئے ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حل لی اجر فی بنی ابی سلمہ ان انفق علیہم، کہ اللہ کے نبی آپ فرمائیے کہ اگر میں خرچ کروں بنو سلمہ پر، بنو سلمہ کون ہیں، یعنی ان کے جو شوہر تھے ابو سلمہ، تو ابو سلمہ جو ہیں بنو ابو سلمہ پہ میں خرچ کروں، تو ان کے پرانے شوہر ان کا نام ابو سلمہ تھا، تو ظاہر بات اسی نسبت سے ان کی اہلیہ کا نام ام سلمہ بن گیا۔ تو کہا کہ اگر بنی ابو سلمہ کی اولاد جو اللہ کے نبی آپ کی نہیں ہے، اگر میں ان پر خرچ کروں، اور اس میں اس کا بھی امکان ہے کہ عربوں کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ ایک سے زیادہ نکاح ہوتے تھے، اس کا بھی امکان ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں ابو سلمہ کے بچوں پہ خرچ کروں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی بھی اولاد نہ ہو، بلکہ ابو سلمہ کی کسی اور زوجات پہلے نکاح کیا ہو، اس سے اولاد ہو جو اس کے بعد سیدہ ام سلمہ کی کفالت میں آ گئی، اور جب ان کا انتقال ہوا ابو سلمہ کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ تو اب ظاہری بات ہے سیدہ ام سلمہ جب آئی ہیں تو اب چھوٹے بچے بھی ساتھ ہیں، تو اب وہ ایک سوال کر رہی ہیں کہ یہ بچے اللہ کے نبی آپ کے نہیں ہیں، اور شاید یہ ہو کہ ان کے بھی نہیں ہیں، اور لیکن یہ کیا ہے، یہ ابو سلمہ کے بچے ہیں، اگر میں ان پر خرچ کروں تو کیا اس پر مجھے اجر ملے گا؟ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، انہوں نے کہا کہ وہ بچے چھوٹے ہیں ابھی، میں ان کو ایسے ایسے چھوڑ نہیں سکتی، یعنی اس طرح ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ میں ان کو رلنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی کہ ٹھیک ہے جی جاؤ خود ہی کماؤ کھاؤ، ابھی چھوٹے بچے ہیں، میں ان کو اس طرح ضائع نہیں کر سکتی، میں ان پر خرچ اگر کرتی ہوں، مال خرچ کرتی ہوں تو کیا مجھے اس پہ اجر ملے گا؟ انما ہم بنیہ، اور اب کہہ رہی ہیں کہ اس سے تو لگتا ہے کہ ان کی اپنی اولاد ہے، کہا کہ یہ میری اولاد ہے، میری اولاد ہے، میں ان کو چھوڑ نہیں سکتی۔ فقال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، کہ بے شک تمہیں اجر ملے گا، لکی اجر ما انفقت علیہم، تم جو کچھ بھی ان پہ خرچ کرو گی اس پر تمہیں اجر ملے گا۔ اور ظاہری بات ہے کہ جو مال وہ خرچ کریں گی وہ مال ان کا اپنا کمایا ہوا نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، کئی سورسز سے دیا ہے، وہ ان پہ خرچ کر رہی ہیں۔
تو ظاہری بات ہے کہ شوہر کا مال شوہر کی اجازت سے خرچ کیا جا سکتا ہے، بیوی خرچ کر سکتی ہے، جو لوگ گھر میں موجود ہیں ان پہ خرچ ہوگا۔ تو یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تم ان پہ خرچ کرو گی تمہیں اس پر اجر ملے گا۔ لیکن یہ اجر کب ملے گا؟ ایک تو میں نے عرض کیا ہے کہ سورس کیسا ہے اس پر ملے گا، اور ایک اور بہت اہم بات ہے کہ اجر کب ملے گا اس کا تذکرہ اب اگلی روایت میں ہے۔ یہ روایت بہت اہم ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص اس کے راوی ہیں، اور یہ پہلا جو باب تھا ریاض الصالحین کا کہ جو کتاب النیہ ہے، جہاں نیت کی روایت تھی وہاں بیان ہوا کہ جب وہ آئے رسول اللہ کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی میں بیمار ہو گیا ہوں اور لگتا ہے میری زندگی ابھی زیادہ نہیں ہے، بلکہ شاید رسول اللہ تشریف لے گئے تھے ان کی عیادت کے لیے، تو پوچھا کہ میں لگتا ہے کہ میرا چل چلاؤ ہے اور میری ایک ہی بیٹی ہے، تو کیا میں اپنا سارا مال صدقہ نہ کر دوں؟ تو کہا کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہا کہ کیا آدھا کر دوں؟ کہا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کہا کہ 2/3 کر دوں؟ کہا کہ نہیں۔ آدھا کر دوں؟ کہا کہ نہیں۔ 1/3 کر دوں؟ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ والثلث کثیر، اور کہا کہ 1/3 بھی بہت ہوتا ہے، اور اسی سے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز جیسے لیجسلیٹ ہو گئی کہ وصیت جو ہوگی وہ 1/3 میں ہوگی، 1/3 سے زیادہ میں وصیت نہیں ہو سکتی، باقی جو بھی آپ کا مال ہے وہ آپ کے جو بھی لیجیٹیمیٹ وارثین ہیں جو پرسکرائبڈ ان کا پورا حصہ ہے اس کے مطابق ملے گا۔ تو اسی روایت میں آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، کہ اے سعد تم کچھ بھی خرچ کرو گے اگر تم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو، الا اجرت بها، اگر ہرگز خرچ نہیں کرو گے مگر یہ کہ تمہیں اس پر اجر دیا جائے گا۔ اب اگلا جملہ بہت چشم کشا ہے، فرمایا حتی ما تجعل فی امرأتک، یہاں تک کہ وہ لقمہ، یہاں تک کہ وہ مال جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، یعنی تمہاری بیوی ظاہر بات ہے تم پہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ تمہاری ذمہ داری ہے، ان پہ تمہیں خرچ کرنا ہے۔ کہا کہ اگر وہ چیز کہ جو تم پہ ویسے بھی لازم ہے، ہر لحاظ سے لازم، کہا کہ جو تم لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، جو کھانا اس کو کھلاتے ہو، اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ اگر جو بھی تم خرچ کرو اس میں اللہ کی رضا جوئی تمہارا مقصود ہونا چاہیے۔ یہ بات میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کی تھی کہ دیکھیں یا تو کوئی انسان اللہ کا بندہ ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا کہ فلاں گوشوں میں اللہ کی بندگی ہے، فلاں گوشوں میں اللہ کی بندگی سے آزادی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اللہ کا بندہ ہے تو وہ 24 گھنٹے اللہ کا بندہ ہے، پوری زندگی میں اللہ کا بندہ ہے، اور ظاہر بات ہے جو بھی وہ عمل کرے گا چاہے بظاہر ریلیجس سفیر میں ہو چاہے سیکولر ریئلم میں ہو، اگر وہ اللہ کا بندہ ہے تو وہ ہر کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرے گا، وہ تفریح بھی اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرے گا، وہ سوئے گا، وہ کھائے گا، پیے گا، جو کام بھی وہ کرے گا بیک آف دا مائنڈ اس کی اللہ کی رضا جوئی ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بات فرمائی کہ دیکھو تم جو بھی خرچ کرو گے، جو بھی درہم و دینار خرچ کرو گے اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ دوسری شرط ہو گئی۔ آخرت میں اجر پانے کی شرط کیا ہے؟ خاص طور پہ مال کے ریفرنس سے ایک تو یہ ہے کہ وہ مال حلال و طیب ہو، اور دوسرا کیا ہے کہ اس مال کے انفاق میں اللہ کی رضا جوئی مقصود ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کا حصول مقصود ہو، تب وہ اجر کا باعث ہے، تب وہ اللہ کے قرب کا باعث ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات فرمائی کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، یہاں تک کہ جو لقمہ بھی تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے، اگر تم یہ سب اللہ کی رضا کے لیے انفاق کر رہے ہو تو تمہیں اس پر اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔